بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، کوڑھی، اندھا اور گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ انسانی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ پس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا۔ ہاتھ کا پھرنا ہی تھا کہ سب کوڑ دور ہو گیا اور عمدہ جلد نکل آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی اور برکت کی دعا کی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ پس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، فوراً اچھے اور عمدہ بال پیدا ہو گئے۔ پھر پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میں آنکھوں کی نظر اور بینائی چاہتا ہوں، تاکہ قدرت کے عظیم مناظر دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا، آنکھیں روشن ہو گئیں، بینائی لوٹ آئی، سب کچھ دیکھنے لگ گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ فرشتے نے ایک حاملہ بکری دے دی اور واپس چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد کوڑھی کی اونٹنی، گنجے کی گائے اور اندھے کی بکری بچے دینے لگیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں کوڑھی، گنجے اور اندھے کے پاس اونٹوں، گائیوں اور بکریوں کی وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہ اچھے خاصے مالدار بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ کوڑھی کی شکل میں اس مالدار اور چوہدری کے پاس پہنچا جو اس سے پہلے کوڑھی تھا۔ فرشتے نے کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں، اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں، مگر سوائے اللہ کے اور تیرے کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، عمدہ جلد اور مال عطا کیا ہے۔ مجھے صرف ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اپنے وطن واپس پہنچ سکوں۔ سابقہ کوڑھی، موجودہ چوہدری صاحب نے کہا، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو کوڑھی تھا، محلے کے لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو فقیر تھا، معاشرے میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مالدار کر دیا، اب مسکینوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ سابقہ کوڑھی کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ پہلے میں فقیر و محتاج، نادار اور مفلس تھا؟ یہ مال و دولت تو مجھے وراثت میں ملا ہے، میرے باپ دادا مالدار تھے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو خدا تجھے ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ سب مال ہلاک ہو گیا اور وہ پہلے کی طرح کوڑھی ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کی شکل میں اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا۔ اس سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑھی سے کہا تھا۔ گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ اس کا انجام بھی وہی ہوا جو کوڑھی کا ہوا تھا۔ اب فرشتہ اندھے کی صورت میں اس شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا۔ فرشتے نے کہا، میں ایک مسافر مسکین ہوں، وطن میرا بہت دور ہے، سوائے اللہ کے اور تیرے کوئی وسیلہ نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام پر مانگتا ہوں جس نے تجھے نظر عطا کی ہے، صرف ایک بکری دے دو تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ وہ شخص بولا، واقعی میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور نظر عطا فرمایا، لہٰذا اس ذات کے نام پر جتنی بکریاں چاہو پکڑ لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے نام پر دیتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ آج تم تینوں کا امتحان تھا، تیرے دونوں ساتھی فیل ہو گئے اور تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، ہم زندگی میں کتنی ہی ترقی کر لیں، کتنے ہی کامیاب ہو جائیں، لیکن ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوڑھی اور گنجا اپنی اوقات بھول گئے تو ان سے مال بھی چھین لیا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔